بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عطاء اللہ حمید، چائلڈ اسپیشلسٹ گوجرا سے جماعت اسلامی کا کارکن اور جماعت اسلامی کی طرف سے N105 اور PP 120 حلقہ سے الیکشن بھی لڑ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، جماعت اسلامی کا تعارف لوگوں کو جو ہم نے کروایا ہے پچھلے 2 سال میں ترازو کے نشان پر، وہ یہ تھا کہ ہم گوجرا میں امن و امان کی بحالی کے لیے، گوجرا میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، گوجرا میں تعلیمی اداروں میں اصلاحات کرنے کے لیے اور صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور کسانوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ کام ہمارا اس لیے کچھ پیچھے چلا گیا کہ ہم گوجرا میں بے تحاشا بطہ خوری اور کرپشن کی نظر جو گوجرا کی انتظامیہ کی وجہ سے حالات ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہم بڑے ہی پریشان رہے اور اس کے اوپر ہم نے گزشتہ 2-3 سال میں بار بار انتظامیہ سے یہ گزارش کی کہ آپ جن لوگوں کو ٹھیکے دے کے آگے لے کے آئے ہیں اور ان کی پشت پناہی سیاسی لوگ کر رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ گوجرا کو بچائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بار بار توجہ دلانے کے انتظامیہ بالکل جو ہے وہ ایک ہمیں بے حس نظر آئی اور انتظامیہ کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تحفظات نظر آئے۔ یہاں تک کہ انتظامیہ نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ اگر آپ بچر خانہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نجی سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ منڈی میں جو بطہ خوری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں، یا جو چونگیوں کے مسائل ہیں، یا رکشہ والوں کے کوئی مسائل ہیں، یا سبزی منڈی کے جو اس طرح کے مسائل جو آپ اجاگر کر رہے ہیں، اگر آپ ان مافیا سے لڑ سکتے ہیں تو آپ جائیں لڑیں، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، یہ مافیا بہت زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پھر یہ عزم کیا کہ ہم نے انتظامیہ کو بھی اس جبر سے آزاد کروانا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے پھر پریس کانفرنسز بھی کی، ہم نے چوکوں چوراہوں میں جلسے بھی کیے، ہم نے ملکہ والا چوک میں بھی یہ جلسے کیے اور انتظامیہ کو باور کرایا کہ گوجرا کی آزادی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، کروڑوں روپے کی بھتہ خوری گوجرا اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر انتظامیہ بارہا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی اور ہم سے ڈسکس بھی کیا، لیکن انتظامیہ کی بے بسی کی وجہ سے ہم نے پھر جو ہے یہ رستہ اختیار کیا کہ ہم نے پریس کانفرنسز اور چوکوں چوراہوں میں ہم نے جلسے جلوس کر کے اپنا پیغام جو ہے عوام الناس تک یہ پہنچایا کہ ہم انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ بطہ خوری جو ہے وہ گوجرا سے ختم نہیں کر دیتے، کرپشن کا خاتمہ ہم گوجرا سے نہیں کر لیتے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم گن کلچر کو بھی گوجرا میں مزید پروموٹ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے اور اس کے اوپر ہم یکسو ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر ہمیں بہت بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں نصرت فرمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ناظرین کہ آپ اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ضرور نظر ثانی کریں۔ آپ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ایک شفاف صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے۔ جماعت اسلامی ایسا نظام چاہتی ہے کہ جو کرپشن سے پاک گوجرا ہو، جہاں پر جو ہے وہ عام آدمی کو تحفظ ملے، جہاں پر امن و امان کی کوئی کسی قسم کی امن و امان کی کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اور میری ٹیم جو ہے وہ یہ بات بارہا یہ بات جو ہے وہ میڈیا پہ بھی کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنا یہ پیغام جو ہے وہ بار بار دہرایا ہے، تکرار کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ گوجرا میں جب تک گن کلچر موجود ہے گوجرا میں امن و امان بحال نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہم گوجرا میں بندوق کلچر کو ختم کرنے میں جب تک جو ہے وہ ہماری جان میں جان ہے، ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں، اور یہ گن کلچر جو ہے وہ گوجرا کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گوجرا کا تعلیم کا نظام جو ہے اس میں کیا کیا اصلاحات کرنی ہے، اور اس میں سینکڑوں سکول ایسے ہیں گوجرا میں، گوجرا کی تحصیل کے کچھ پیریفریز کے، کہ جہاں پر جو ہے وہ ابھی تک 4 دیواری نہیں ہے۔ اگر 4 دیواری ہے تو اساتذہ نہیں ہے، اگر اساتذہ ہیں تو وہاں پر واش روم نہیں ہے، اگر کوئی سہولیات ہیں بھی تو جو ہے وہ ان کا اتنا زیادہ فقدان ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو
بھیجنا ہی نہیں چاہ رہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو افورڈ نہیں کر رہے۔ حالات اس قدر جو ہے وہ گمبھیر ہیں، لیکن ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ گوجرا کے سکولوں کی چار دیواریاں کیا، وہاں پر عملے کی فراہمی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسائل اسکولوں کے حوالے سے ہوں گے وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی پریورٹیز میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ ابھی چند دن پہلے میں ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا، اور پھر اس کے بعد پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سارے بیسک ہیلتھ یونٹس ایسے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ ضلعی کونسل ڈسپینسریز ایسی ہیں کہ جہاں پر ادویات کا شدید فقدان جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 1.5 ماہ سے ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی کہ جو ٹوبہ سے جو ہے وہ ادویات گوجرا لے کے آ سکے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ انتظامیہ کے حوالے سے بعض اوقات ہمیں چیزوں میں ایک سکم ملتا ہے، یا اس قدر انتظامیہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ایک کمزوری نظر آتی ہے کہ انتظامیہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ نااہلی نظر آتی ہے کہ وہ یعنی ٹوبہ سے جو ہے وہ گوجرا ادویات پہنچانے میں جو ہے ان کو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں ملی، اور جو ہے وہ لوگ بیچارے 70 80 100 لوگ جو ہے وہ ایک BHU کو وزٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ بغیر ادویات کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی وہاں پر بعض اوقات موجود نہیں ہوتے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں۔ اور ہمارا ایک ہی ہسپتال ہے، جو گزشتہ 50 سال سے ہمارے پاس ایک ہی ہسپتال ہے۔ ہم نے یہ انشاءاللہ عہد کیا ہے گوجرا کی عوام کے ساتھ کہ ہم آپ کو انشاءاللہ ہر یونین کونسل میں ایک جو ہے وہ ایک ایسا پولی کلینک ٹائپ ہاسپٹل دیں گے کہ جہاں پر ہم تمام اسپیشلٹی کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر انگیج کریں گے، اور ایک اچھا صاف ستھرا ماحول دیں گے جو کہ ان کو بالکل اپنے گھر کے قریب ان کو صحت کی بہترین سہولیات جو ہے وہ فراہم کر سکے۔ ہم نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ تقریباً 3 ماہ کے اندر ہم گوجرا کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں گے۔ گوجرا میں صفائی کا ایسا انتظام ہوگا کہ جو گوجرا کی عوام نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے لیے ایک عزم کے ساتھ، ایک جو ہے وہ ارادے کے ساتھ، اور ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے، اور یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ 3 مہینے یعنی 90 دن کے اندر گوجرا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہم کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچیوں کے لیے ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ ہم نے گوجرا میں ایک یونیورسٹی لے کے آنی ہے۔ وہ بچیوں کی یونیورسٹی ہوگی، اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری بچیاں جن کو ایک دور دراز علاقوں میں جا کے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، فیصل آباد جانا پڑتا ہے یا لاہور جانا پڑتا ہے، تو جس طرح کا انسیکیور ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گوجرا میں ہماری بچیاں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہ کر یہاں پر ہی اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کا، کہ جہاں جو چاہے وہ مونگی روڈ ہو، وہ پیسرا روڈ ہو، وہ جنگ روڈ ہو، وہ موچی والا روڈ ہو، دور دراز علاقوں سے بچے جو ہے وہ چنگچی پر سفر کر کے شہر آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ بھی عزم رکھتے ہیں کہ ہم گوجرا کو ایک بہترین جو ہے وہ فری بچوں کے لیے ایک جو ہے اس کا کارڈ بنے گا، اسٹوڈنٹ کارڈ، جس کے اوپر بچہ جو ہے وہ فری ٹرانسپورٹ ان کو ملے گی، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ فراہم کرنے میں انشاءاللہ بالکل اس کو یقینی بنائیں گے۔ یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنے بڑی باتیں کر دی ہیں، تو یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوگا؟ اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم نے جو ہے وہ گوجرا کے بڑے تاجروں سے ملاقات کی ہے، گوجرا کے بڑے ٹرانسپورٹر سے ملاقات کی ہے، گوجرا کی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ گوجرا میں تقریباً 8.5-9 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، اس میں تقریباً 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں، اور بڑے ہم نے ذمہ داروں سے بات کی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جماعت اسلامی جیسی ایک شفاف قیادت رکھنے والی جماعت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، فائنینس اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اپنے صدقات جمع کروا سکتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم جو غریب خاندان ہیں ان کو ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم نے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ 2.5 لاکھ خاندانوں تک جو ہے وہ ہم ہر ماہ ہر سال
2.5 लाख रुपया जो है वो हम पहुंचा सकते हैं, और बिला सूद हम नौजवानों को कर्जे दे सकते हैं। हम सोलर सिस्टम गोजरा में इम्प्लांट कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, जो बिजली के बिल देने के मुतहम्मल नहीं हो रहे, जो जो बेतहाशा महंगाई की वजह से पिस के रह गए हैं। तो इस तरह का प्लान इंशाल्लाह एक आज़म के साथ, एक इरादे के साथ, नेक नीयती के साथ हम करने जा रहे हैं। और इसी के ऊपर जो है वो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि एक नेक इरादा है, एक साफ़ सुथरी जमात है, और जमात इस्लामी अपने अंदर एक क्रेडिबिलिटी रखती है। जमात इस्लामी के तकरीबन सैकड़ों हज़ारों कारकुन जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पे रहे हैं, काउंसलर से लेकर मिनिस्टर तक रहे हैं, लेकिन किसी एक बंदे पर भी आपको कोई आप उंगली नहीं उठा सकते कि ये करप्ट होगा या इसने कोई बददियानती की होगी अपने मनसब पे रहते हुए। और इसी तरह जमात इस्लामी ही वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है कि जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है, जिसमें जो है वो अगर वालिद है तो उसका बेटा जो है वो जमात का अमीर नहीं बना, बल्कि जो है सैयद मौदूदी से लेकर उसके बाद मियाँ तफ़ैल मोहम्मद के बाद काजी हुसैन अहमद, उसके बाद जो है वो सैयद मुनव्वर हसन, अब सिराजुल हक साहब हैं, इनका आपस में कोई ख़ानदान नहीं मिलता, इनकी कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं है। ये लोग जो हैं ये हीरे हैं, इनको ये जमात जो है ये साफ और शफाफ लोगों की जमात है, और ये शफाफियत पर यकीन भी रखती है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जमात जो है वो गोजरा में अगर है तो ये गोजरा वाले भी इसके ऊपर ट्रस्ट करें। गोजरा में तो हमने बहुत काम करके दिखाए हैं, भत्ताखोरी से गोजरा को निजात दिलवाई है, तो जमात इस्लामी ने अमन व अमान के हवाले से गोजरा में बेहतरी लाई है, तो पुलिस की मदद से जमात इस्लामी को इसका क्रेडिट जाता है। और करप्शन अगर ख़त्म हुई है काफ़ी हद तक, तो जमात इस्लामी गोजरा में रोज़ाना हर रोज़ 5 से 7 से 10 लाख रुपए की वारदात हो रही थी, अगर रुकी है तो जमात इस्लामी की वजह से। 5 करोड़ रुपया हर साल भत्ताखोरी की नज़र हो जाता था, रुक गया है तो जमात इस्लामी की वजह से। आप जमात इस्लामी का साथ दें, तराजू का साथ दें। 8 फरवरी बिल्कुल करीब है। 8 फरवरी जो है वो आप 8 फरवरी जो है वो गोजरा की तब्दीली का दिन बना दें। आप 8 लाख लोग हैं, आप 8 लाख लोग जो है वो ये मुखालफिन को पोलिंग एजेंट ना मिलें, मुखालफिन को जो है वो कोई बिठाने के लिए कोई जगह ना मिले। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, दर्द दिल के साथ ये बातें कर रहा हूँ कि जिन लोगों को आपने वोट देकर, ताकत देकर ऐवानों में पहुंचाया था, असम्बलियों में पहुंचाया था, वो लोग जो है वो हमारा ही खून चूसने लग गए। और वो लोग कि जिनको हमने पहुंचाया था, दूसरा ग्रुप वो था कि जिसको हमने पहुंचाया था वो बिल्कुल ही जो है वो कुंडियां बंद ऊपर से चढ़ा के वो सोया रहा 5 साल। अब जो है वो इलेक्शन करीब है, तो अब वो वीगो डाले भी आ गए हैं, अब फार्चूनर और जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ गई हैं, और अब जो है वो ज़मीर फरोशी भी होगी। मैं ये समझता हूँ कि पैसा देकर जो है, पैसा देकर किसी का ज़मीर ख़रीदना, इससे गलीज़ हरकत कोई नहीं है। इसलिए जो है हम बिल्कुल, हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक खिदमत का जज्बा है। इसी खिदमत के जज्बे की आप कदर करते हुए जमात इस्लामी का साथ दें, तराजू के साथ चलें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तराजू जीतेगा, और इंशाअल्लाह गोजरा भी साफ़ सुथरा होगा और करप्शन से पाक होगा।